یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی، تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی، عید دکھلانے آئی ہے صورت بہار کی۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے، نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور ماہ رمضان کو کن چیزوں سے مناسبت ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے اس کی عظمت ہے، یہ ہم ماہ رمضان کی بات چیت میں اکثر و بیشتر علماء کرام سے سن چکے ہیں۔ قرآن مجید سب سے اہم بات، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کا ایک کورس کروایا ہم سے، پورے مہینے کا ایک کورس، اور اس کے بعد رب نے ہمیں ایک خوشی کا دن عطا فرمایا۔ ہمیں صرف اس وقت 2 لمحے کی بات کرنی ہے، لمحہ فکریہ، غور و فکر کا ایک انداز۔ ماہ رمضان المبارک میں کیا ہم نے اپنے آپ کو پابند بنایا یا نہیں؟ ایک موٹی سی بات سمجھے جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے روزے کی حالت میں ان چیزوں تک کو منع کر دیا جو چیزیں حلال ہیں۔ کھانا حلال، رب نے رزق دیا وہ حلال ہے۔ پینا حلال، رب نے عطا کیا وہ حلال ہے۔ جب ازدواجی زندگی ہو جاتی ہے، شوہر و بیوی والی زندگی، تو وہ بھی معاملہ حلال۔ لیکن ماہ رمضان میں رب نے اپنے بندوں کو پابند کیا کہ روزے کی حالت میں آپ نے یہ حلال چیزیں استعمال نہیں کرنی، کھانا نہیں کھائیں گے روزے کی حالت میں، پانی نہیں پئیں گے، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کریں گے، جبکہ سب حلال ہیں۔ ایک عارف باللہ عجیب بات کہا کرتے تھے کہ جب انسان کو حلال سے رکنے کے لیے پابند بنا دیا گیا تو حرام سے رکنا تو اور آسان ہو گیا۔ بھئی ایک صحیح راستہ جا رہا تھا، ہم نے کسی بندے کو روکا کہ نہ جائیں اس سے، اور بندہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے غلط رستے سے بچنا تو اس کے لیے اور آسان ہو جائے گا کہ جب صحیح رستے سے وہ بچ سکتا ہے تو غلط رستہ تو غلط ہی ہے۔ اس کا اپنا ضمیر بھی اسے ملامت کرے گا، اپنا دل بھی اسے منع کرے گا، دل و دماغ سب کہیں گے غلط، معاشرہ کہے گا غلط۔ کیا ہم نے ماہ رمضان کے 1 مہینے کے کورس میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر پابند بنایا اس بات کا کہ ہم حرام سے بھی بچیں گے؟ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم ہر طرح سے بچ رہے تھے، غلط جگہ نگاہ نہ پڑے، ہم اپنی نگاہوں کو بچا رہے تھے۔ بہت سے احباب کو سنا کہ وہ روزے کی حالت میں مارکیٹ نہیں نکلتے تھے کہ جی روزہ مکروہ نہ ہو جائے، وہ بچا رہے تھے نا اپنے آپ کو۔ روزے کی حالت میں کسی نے اگر لڑائی کی تو بندے نے کہہ دیا کہ بھیا میرا روزہ ہے، وہ چپ ہو گیا۔ کسی نے اکسایا، جذبات کو ابھارا۔ ہمارے یہاں تو جذبات ایسے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے، لیکن وہ بندہ کہنے لگا بھائی میرا روزہ ہے، چپ ہو گیا وہ۔ ہم ماہ رمضان میں اس قدر پابند ہوئے تو کیا یہ پابندی اپنے اندر عائد ہوئی یا نہیں؟ کیا اب بھی ایسا ہی ہے کہ عید کا دن ہو اور قطاریں لگ رہی ہوں سینما گھروں کی طرف؟ کیا اب بھی ہمارے اندر یہی عادت برقرار ہے؟ اگر ہے تو میرے پیاروں کب سنبھلیں گے ہم؟ کب وقت آئے گا سنبھلنے کا؟ آج حالات جو بتلا رہے ہیں ہمیں، اب تو سنبھل جائیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں کیا آپ کو درد دکھاؤں، غم دکھاؤں؟ آج ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اچانک اللہ نے آپ کے سامنے وہ بات کہلوا دی۔ ہم نے اگر پورے 1 مہینے کی پریکٹس میں
اپنے آپ کو اب تک پابند نہیں بنایا، آج خدا کے گھر میں عہد کر لیں، رب جس طرح سے تو نے حلال سے ہمیں روکا تھا، ہم رک گئے تھے، رب ہم پورے 11 مہینے آئندہ کے ہم حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ عہد کریں، تہیہ کریں۔ زندگی کا میاں پل کا بھروسہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے انسان طبی موت ہی مرے، حادثات ایسے ہو رہے ہیں، نکلا ہے بندہ باہر اور پتہ نہیں کہ واپس وہ خود آئے گا یا کاندھے پر سوار اسے لوگ لے کر آئیں گے، نہیں پتہ۔ انسانی خون تو اس وقت پانی سے بھی زیادہ سستا ہے، پانی سے بھی زیادہ سستا، جس کو دیکھو جہاں دیکھو وہیں بہاتا نظر آ رہا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی ایک صاحب نے، بہا دو خون سڑکوں پر مگر اتنا ذرا سوچو وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا۔ سب کو تہہ تیغ کر دو، بچے گا کیا؟ میرے پیارو آج تہیہ کر لیں، عہد کر لیں۔ میرا وہ نوجوان ساتھی چاند کی رات عید الفطر کی خوشخبری آئی، ماہ رمضان گیا، عید الفطر کی خوشخبری آئی، چاند کی رات میں ہی انہوں نے سارے مہینے کا کیا کرایا پانی پھیر دیا اس پر۔ عید کے دن خاص طور سے ہم نے پہلے کا زمانہ ایسا دیکھا، لوگ باقاعدہ نوجوان ساتھی وقت دیتے کہ فلاں جگہ ہم ملیں گے، فلاں بڑے پردے کے پاس۔ ایک تو یہ تہیہ کریں کہ ہم جیسے ایک اس گھر میں، اللہ کے گھر میں ایک ہو گئے ہیں نا، ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ آپ دیکھو وہ بڑے پردے پہ جو لوگ جایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا اب کیا ماحول ہے بڑا پردہ دیکھنے کے لیے، مجھ سے زیادہ آپ بات سمجھ رہے ہوگے، میں صرف اشاروں میں کہہ رہا ہوں، میں نام بھی نہیں لے رہا کھل کر۔ وہاں سب ایک چھت تلے بیٹھ جاتے ہیں نا جا کر، وہاں تو کوئی یہ سلسلہ نہیں ہوتا یہ فلاں مسلک کا، فلاں مذہب کا اور فلاں اور فلاں، سب ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک جگہ دیکھ رہے ہیں، فوکس ایک جگہ ہے، نظروں کا محور و مرکز ایک جگہ۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی ایک کیوں نہیں ہو پاتے؟ کون سی جگہ آئے گی ایسی جہاں ہم ایک ہو جائیں؟ کون سی جگہ آئے گی؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ ہمارے بڑوں کی تاریخ کہتی ہے، ہم تو بھول گئے اپنے بڑوں کی تاریخ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ بھی وہی ہے اور غلام بھی وہی ہے۔ ایک تہیہ یہ کریں، ہم ایک عبادت کر کے آئے ہیں نا، غریبوں کی روزی روٹی کا انتظام کر کے، ان کی خوشیوں کا انتظام کر کے، ایک تہیہ یہ کریں، اے اللہ مرتے دن تک ہم غریبوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھیں گے، جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہم ان کے لیے آگے بڑھیں گے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ جو دل ہے نا، یہ دل، یہ جو انسان کو رب نے عطا کیا ہے، ورنہ تو فرشتے ہی کافی تھے نا، لیکن یہ جو جسم کا سلسلہ ہے، 4 عناصر سے مرکب یہ جسم ہمارا، 4 عناصر، آگ پانی مٹی ہوا، یہ 4 عناصر ہمارے جسم میں ہیں۔ اور یہ جو دل کا مادہ ہے، دل کی کیفیت ہے، الا وہی القلب ان فی الجسد مضغہ، حدیث پاک میں ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، واذا فسدت فسد سائر عملی، وہ خراب تو سب خراب۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ تمہارا دل ہے، دل صحیح سب صحیح۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نہیں آئے سمجھ میں تو میاں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، گیا بندہ۔ دل صحیح، یہ پمپنگ کا نظام اگر صحیح ہے اس کا، ہمیں تو ہی نہیں پتا ہمارا دل پمپ کر رہا ہے اور کس طرح ہمارے جسم کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک صاحب کہا کرتے تھے، اگر عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ لمبا سجدہ کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے، گلو آتا ہے چہرے پر، یہ جو مہنگی مہنگی کریم اور نہ جانے کیا کچھ الا بلا جو وہ استعمال کرتی ہیں، شاید وہ لمبا سجدہ کرنے کو ترجیح دیں، چھوڑ دیں اس کو۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ الٹا نقصان ہی تو ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد جا کر جھریاں پڑ جاتی ہیں چہروں پر، پھر وہ ٹریٹمنٹ کرواتی پھرتی ہیں، یہ اس نے ریئیکشن کیا اور اس نے یہ ریئیکشن کیا۔ یہ خون کی جو پمپنگ ہے نا، قلب کی، دل کی،
اوپر خون کا دوران کم جاتا ہے, نیچے زیادہ بہاؤ ہے. سجدے میں جاتے ہیں ہمارا سر نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. موٹر اوپر اور اوپر سے اگر کوئی چیز نیچے جائے تو کس قدر بہاؤ ہوتا ہے. آپ لمبا سجدہ کر کے دیکھو, کن پٹیوں میں ایسا لگتا ہے خون کی جو یہ رگیں ہیں نا, خون کا دوران کس قدر تیز ہو گیا لمبا سجدہ کر کے. تبھی کہتے ہیں نمازیوں کے چہرے پر نور ہوتا ہے. وہ اسی لیے نور ہوتا ہے, وہ سجدہ کرتے ہیں نا. وہ سجدہ کوے کی ٹھونگ نہ ہو, یوں گئے اور یوں پلٹے, پتہ ہی نہیں چلا پورا ایک سجدہ ہوا بھی ہے یا آدھا ہی رہ گیا. وہ سجدہ باقاعدہ سجدہ ہو. رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ اس حالت میں لگتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. ہم اسی حالت میں سب سے پہلے بھاگ رہے ہوتے ہیں. سجدہ پورا آدھا ہوا نہیں ہوا کوئی پتہ نہیں. تو آج ایک تہیہ کریں, ہم اپنے بھائیوں کے لیے, ہر شخص کے لیے اپنے دل میں ایک درد رکھیں گے. کسی کو کوئی ضرورت ہوگی ہم اس کے کام آئیں گے. عید کا پیغام ہمدردی کے نام. آج کا ہمارا پیغام صرف ایک موضوع پر, ہر انسان کے لیے دل کے اندر ایک نرم گوشہ رکھیے. ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی نرم گوشہ نہیں رکھ پاتے, اپنی بہنوں کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھ پاتے. بہن اگر شادی شدہ ہے اور وہ آ گئی نا کہ بھیا دیکھیو ابا تو ختم ہو گئے, ذرا میرا بھی کچھ حصہ ہوگا. ارے جاتے رہو, پیسے لگا تو دیے تھے جہیز میں, اتنے پیسے تو لگا دی, اب کوئی تیرا حصہ وصہ نہیں ہے, جا. وہ روتی ہوئی جا رہی ہے, بسورتی ہوئی جا رہی ہے, وہ بددعائیں دیتی جا رہی ہے. ہم نے پرواہ نہیں کی. خدا کے لیے اگر ہمارے اوپر کسی کا حق آتا ہے اس کو ادا کریں. بیٹیوں کا حق ہے, شریعت نے دیا ہے تو دیا ہے, اس کو ادا کریں. ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی آئی, خدا کے لیے اس پر ظلم نہ ہونے پائے. ہم گھر کے ذمہ دار ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی کلکم راع, تم میں سے ہر ایک چرواہے کی مانند ہے. وکلکم مسئول عن رعیتی, ہر شخص سے اس کے گھر بار کے بارے میں سوال ہوگا. میرے گھر میں اگر کوئی ظلم میری بہو بیٹی پر کسی پر ہو رہا ہے, باہر سے کوئی بیٹی آئی ہے, خدا کے لیے ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہو پائیں گے, ہمیں بھی جواب دینا ہوگا. آج کا پیغام یہ سوچ کر لے جائیں, ہم تہیہ کریں, رب تو نے 1 مہینے مشق کروا دی تھی, ہم نے اپنے آپ کو پابند کر لیا. اے اللہ, حلال سے ہم رک رہے تھے, یقیناً حرام سے ہم پورے 11 مہینے بچیں گے. اور پھر ایک آخری بات, ایک لمحے کی بات, رمضان المبارک میں ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی, سال کا آدھا مہینہ ایک بزرگ کا ہم نے طرز دیکھا, آدھا سال, یہ 11 مہینے کو آدھا آدھا کر دیں تو آدھا سال وہ یہ دعا کرتے, رب جتنی بھی عبادتیں کی ہم نے تیری شایان شان تو نہیں, ہم نے اپنی عاجزی کے مطابق کی, مولا قبول کر لینا. اور پھر آدھا سال وہ یہ دعا کرتے, اے اللہ پھر ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرما دینا. ہم بھی اپنی زندگی میں لایا عمل بنا لیں. جو کچھ ہم نے کر لیا اس پہ کبھی اترائیں نہ, فخر نہ کریں. رب کی توفیق سے ہی وہ کچھ ہوا ہے. ہم نے اس میں کوتاہی کر دی, اس کوتاہی کا اقرار کر لیں, یقیناً وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرے گا. آج تو اصل میں انعام کا دن ہے نا, یہ آخری بات کر رہا ہوں, انعام کا دن ہے نا. انعام لینے کے ہم حقدار ہیں یا نہیں, ہم میں سے ہر کوئی اس کا دل اس کی گواہی دے سکتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کالجوں وغیرہ میں یا ہمارے مدرسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص موقع پر وہ کچھ چیزیں ملتی ہیں, کچھ چیزیں بٹتی ہیں, کئی بار انعامات ملتے ہیں, کئی بار اور چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے شناختی کارڈ کی. وہ کاؤنٹر پہ کوئی بھی جا کے کھڑکی پر کھڑا ہو جائے تو وہ شناختی کارڈ وہ دکھایا, ہاں جی ہم یہیں پڑھتے ہیں, دیکھا یہ لو اپنا حصہ. آج ہم انعام لینے آئے, کیا ہمارے پاس اعمال کا شناختی کارڈ ہے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے؟ ہے اگر یقیناً ہم خوش نصیب ہیں, نہیں ہے تو میرے پیارو بس میں نے کہا نا, سوچنے کے لیے 2 لمحے کی میں بات کر رہا ہوں. ہم سوچیں آئندہ کے لیے, ہم جب رب کے حضور انعام لینے کھڑے ہوں یا ابھی سے دل میں تہیہ کر لیں, ہم رب کے حضور ابھی انعام لینے کھڑے ہوں گے نا اور دعائیں مانگیں گے نا, تو رب کے حضور اپنے دل سے تہیہ کر لیں, رب میں نادم ہوں, میں شرمندہ ہوں, جو غلطی کر گیا, اے اللہ میں آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں, انشاءاللہ اللہ تو نے چاہا تو میں یقیناً آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا. بس یہ مختصر سی بات تھی. مجھے امید ہے کہ اگر یہی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا مجمع کافی ہے اور ہمارا مجمع کامیاب.